اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا حبيبنا شفيعنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وهو العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کا جو سب سے پہلا سورہ ہے جس کو سورۃ الصلاۃ کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کہتے ہیں، سورۃ الدعا کہتے ہیں، سورۃ المناجات، سورۃ الکنز وغیرہ وغیرہ. معزز سامعات، میں سمجھتی ہوں کہ سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز اس لیے بھی کہتے ہیں، یعنی اس لیے ہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے پہلے سورے میں ہی اللہ رب العالمین نے دین و ایمان کو سمجھنے کا مکمل خزانہ رکھ دیا ہے. اس پہلے سورے میں ہی دین و ایمان کو سمجھنے کی مکمل تعلیم اسی خزانے میں رکھتی ہے. لہذا اللہ رب العالمین حالت نماز میں یہ بندے سے یہ دعا کروا رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ جن پر انعام کیا ہے وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو ہم قرآن کریم سے ہی پوچھتے ہیں. تو قرآن کریم سورہ نساء میں جواب دے رہا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی ان کے ساتھ جا ملو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ جن پر اللہ کا فضل ہوا ہے. یعنی آگے اللہ بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان کے پیچھے مت جاؤ، بلکہ میں نے انعام یافتہ لوگوں میں نبیین کو رکھا ہے، انعام یافتہ لوگوں میں صدیقین کو رکھا ہے، انعام یافتہ لوگوں میں شہداء کو رکھا ہے، انعام یافتہ لوگوں میں صالحین کو رکھا ہے. اب نبیوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور صدیقین کے سردار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، شہداء کے سردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں، اور صالحین کے سردار حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کامل ولی صالحین کے سردار ہیں. ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے راستے پر چلو، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ رب العالمین نماز میں قیام کرا کر حالت قیام میں اللہ یہ دعا کروا رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلو جن پر تو نے انعام کیا ہے. اے اللہ ان کے راستے پر چلا، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. یہ دعا اللہ ہر رکعت میں کروا رہا ہے، اور اس دعا کے بغیر نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی.
نماز تکمیل کو نہیں پہنچتی. یہ دعا یعنی یہ سورہ ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے، اور یہ دعا کرنا ضروری ہے حالت نماز میں، قیام میں، کہ اے اللہ ان کے راستے پر چلا، یعنی نبیین کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا. دن میں 5 وقت کی نماز میں 48 بار اللہ یہ دعا کروا رہا ہے، ان کے ساتھ ہو جانے کی دعا کروا رہا ہے، ان کے راستے پر چلنے کی دعا کروا رہا ہے، ان کے عمل پر عمل کرنے کی دعا کروا رہا ہے. قرآن کریم جو راستہ ہم کو بتاتا ہے وہی راستے پر ہم کو چلنا ہے. قرآن کریم ہم کو جو عمل کرنے کے لیے کہتا ہے وہی عمل ہم کو کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی دائی کتاب ہے جو صرف مسلمانان عالم کو ہی نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کو عذاب سے نجات دلانے کا دعویٰ کرتی ہے. اسی لیے قرآن کریم آیا تو پھر کوئی صحیفے کی ضرورت باقی نہیں رہی. قرآن کریم آیا تو کوئی بھی صحیفہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہا. قرآن کریم آیا تو کوئی بھی صحیفے کی ضرورت باقی نہیں رہی. جیسے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تورات پڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے تھے. حضرت عمر کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر تورات پڑھ رہے ہیں اور اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے عمر یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ عمر کیا پڑھ رہے جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم تورات پڑھے جا رہے ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے عمر خاموش ہو جاؤ، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ خاموش ہو جاؤ. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ میں تورات پڑھ رہا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت موسیٰ بھی موجود ہوتے تو موسیٰ اپنی کتاب تورات کو چھوڑ دیتے اور وہ کتاب جو مجھ پر نازل ہوئی یعنی قرآن کریم کو ہی پڑھتے. معزز سامعات، حضرت عمر کا منشا یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے یہی کلمات نکلے اور وہ حدیث مبارکہ بن جائے. آج مسلمانان عالم کو جو طرف سے گھیر دیا گیا ہے، غیر اقوام جو نئے حربے مسلمانان عالم پر استعمال کر رہی ہے، نئی سازشیں رچ رہی ہیں، مسلمانان عالم کو پریشان کر کے رکھ دیا گیا ہے. تو ایسے دور میں ہم کو چاہیے کہ قرآن کریم جو راستہ بتاتا ہے، نبیین کے راستے پر چلیں، صدیقین کے راستے پر چلیں، شہداء کے راستے پر چلیں، صالحین کے راستے پر چلیں، کیونکہ یہی راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. یہی راستہ صراط مستقیم ہے اور اسی صراط مستقیم پر چل کر ہم دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اسی صراط مستقیم پر چل کر ہم غیر اقوام کی سازشوں منصوبوں کو ناکام کر سکتے ہیں، ان کی سازشوں سے نجات پا سکتے ہیں. یہی صراط مستقیم کا راستہ ہے. اسی صراط مستقیم پر چل کر مسلمان اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. یہی صراط مستقیم پر چل کر مسلمان دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں اور غیر اقوام کے منشوں کو، ارادوں کو، ان کی سازشوں کو ناکام کر سکتے ہیں. یہ پہلے سورہ میں ہی اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ بڑی اطمینان کے ساتھ، بڑے واضح الفاظ میں، بڑے کھلے الفاظ میں ہم کو یہ ترجیح دلا رہا ہے. اور حالت نماز میں،
قیام کرا کر ہم کو یہ بار بار یاد دہانی کرا رہا ہے کہ ہم کو نجات پانا ہے، عذاب سے نجات پانا ہے، اس غیر اقوام کی سازشوں سے نجات پانا ہے، تو ہم کو نبیین کے راستے پر چلنا ہوگا، صدیقین کے راستے پر چلنا ہوگا، شہداء کے راستے پر چلنا ہوگا، صالحین کے راستے پر چلنا ہوگا، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی صراط مستقیم کا راستہ ہم کو کامیاب و کامران بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اے باری تعالیٰ ہم کو قرآن کریم جو راستہ بتایا ہے اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم ہم کو جو عمل کی طرف لے جا رہا ہے وہی عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔